السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ غزہ اور اسرائیل کی وار جو بڑھتے بڑھتے اب لیبنان کی سرزمین تک پہنچ چکی ہے، اسی بات کا خدشہ اور ڈر ڈے ون سے تھا۔ سبھی اینالسٹ اس بات سے ڈرا رہے تھے کہ اگر غزہ اور اسرائیل کی وار اس کا سیز فائر نہیں ہوا اور وہ جنگ بندی اس میں نہیں ہوئی تو پھر خدشہ ہے کہ یہ وار جو ہے مڈل ایسٹ کے دوسرے کنٹریز کے اندر پھیل جائے گی، اور جب ایسا ہوگا تو یہ ایک ڈومینو افیکٹ کی طرح جو ہے نا وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور لائک ورلڈ وار 3 کا ایک سیناریو پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو اکثر ہی بتاتی رہی ہوں کہ یہ اس کا چین آف ایونٹ کیسے ہوگا، اور اس وقت بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو باتیں کر رہا ہے اور یو ایس کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ اب وہ شاید ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ڈائریکٹلی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ نیتن یاہو کا یہ جو مشن ہے یہ آج کا نہیں ہے، کئی سالوں سے وہ یورپ کے ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ اس طرح کی اسپیچز کرتا رہا ہے کہ میرے ساتھ مل کر آپ ایران کے اوپر حملہ کرو اور ایران کو ہم نے ختم کرنا ہے، بیکاز ایران جو ہے نا وہ ایکسس آف ایول ہے، اور ایران جو نیوکلیئر اپنی ویپنز کو ڈیولپ کر رہا ہے وہ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے ہی ڈیولپ کر رہا ہے، تو ایران کو ختم کرنا جو ہے وہ ایک نصب العین رہا ہے اسرائیل کا۔ اور اب جو بالکل لیٹسٹ سچویشن سامنے آ رہی ہے اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ پریکٹیکلی اس اقدام کی طرف جانے لگیں۔ آج جو 7 اکتوبر ہے، اور آج بالکل وہی دن ہے جس دن ایک سال پہلے ایگزیکٹلی آج کے دن حماس سے جو فورس ہے اس نے غزہ سے نکل کر اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی بڑا انپریسیڈنٹڈ حملہ کیا، جو اس سے پہلے کبھی بھی ایسا حملہ نہیں ہوا۔ لو انٹینسٹی جو ریٹیلیٹری اٹیک ہیں وہ تو حماس کی طرف سے، حزب اللہ کی طرف سے ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا کہ جو حماس اپنے ہوم میڈ راکٹس فائر کیا کرتا تھا تو اس سے اسرائیلی جو ارد گرد جو گھر ہیں، سیٹلمنٹس ہیں، ان میں کسی کی دیوار ڈیمیج ہو جاتی تھی یا کسی کے ونڈو سیلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے، اور نہ ہی کوئی جانی نقصان اس سے پہلے ایسا کوئی خاص ہوا، اور نہ ہی لائک کوئی بڑا انفراسٹرکچر میجر جو ہے کبھی حماس نے اس کو ٹارگٹ کیا۔ جو 7 اکتوبر میں کیا ہوا کہ 1200 اسرائیلیوں کو ایک ہی دن جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اس میں حماس بھی ڈیفینیٹلی میجر پارٹ اس پہ حماس کا تھا، لیکن اسرائیل اور ویسٹرن نیوز آؤٹلیٹس کی بہت ساری خبریں اور بہت ساری رپورٹس ایسی بھی آئی ہیں جس میں اسرائیل نے جب اپنی جنگی جہاز وہاں بھیجے، جب ان کو اس حملے کی خبر ملی تو انہوں نے جو فائرنگ کی اس میں بھی کئی اسرائیلی جو ہے وہ ہلاکت پذیر ہو گئے۔ بہرحال وہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ حملہ تھا جس کی وجہ سے یہ وار شروع ہو رکھی ہے اور ایک سال ہو گیا ہے، اور اسرائیل کسی طرح بھی کسی بھی لحاظ سے دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ جنگ سے پیچھے ہٹنے لگا، بلکہ وہ ایوری ڈے جو اقدامات کر رہا ہے وہ اس سے مزید وہ غزہ کو اپنی گرفت میں اور اپنے شکنجے میں لیتا چلا جا رہا ہے۔ آلدو کہ حماس ریٹیلیشن کر رہی ہے، حماس ان کے ساتھ اسٹریٹ فائٹنگ کر رہی ہے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ، ان کو بہت نقصان بھی پہنچایا گیا ہے حماس کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے اپنے میزائلز اور ڈرون سے ان کے بے شمار بختربند گاڑیوں اور ٹینکس کو، مرکاوا ٹینکس بہت سارے انہوں نے تباہ کر دیے، بہت سارے فوجیوں کو ہلاک بھی کیا، لیکن بیکاز آف دا ریزن کہ اسرائیل کے پاس فوج کی کمی نہیں ہے، اور پھر ان کے پاس ایمونیشن کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس جنگی جہازوں کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس ان مرکاوا ٹینکس کی کمی نہیں ہے، تو وہ اپنے شدید نقصان کے باوجود بھی اسرائیل غزہ کو جو کی پٹی کو جو انہوں نے پورا اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، اور وہاں کے جو 22 لاکھ غزہ کے جو انوسنٹ سویلینز جن کو آپ کہتے ہیں وہ در بدر ہیں اس وقت، اور بالکل کسمہ پرسی کی حالت میں ان کی وہ گزارا کر رہے ہیں، اور ان کے بیچ میں زخمی بھی ہیں، ان کے بیچ میں مریض بھی ہیں، ان کے بیچ میں پریگننٹ عورتیں بھی ہیں، اور وہ سب کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے ہیں اور میک شفٹ کیمپس کے اندر وہ اپنے دن اور رات گزارے ہیں، یہ وہی جانتے۔ آج کا دن جو کہ 7 اکتوبر کا ہی دن ہے، پورا ایک سال ہو گیا ہے اس حملے کو جو حماس نے کیا تھا، تو آج کے دن کی یاد منانے کے لیے جو لیبنان کے اوپر اسرائیل کے اٹیکس جاری تھے اس کو مزید انہوں نے انٹینسیفائی کیا ہے، یہ بات یاد کرانے کے لیے کہ آج کے دن حماس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اور آج کے دن ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ بدلہ پورا کا پورا لے رہے ہیں۔ اسرائیل انٹینسیفائز لیبنان اٹیکس پاؤنڈز غازہ، اور غازہ کے اوپر بھی بے شمار ایریل بامبنگ آج کے رات سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور غزہ کے اندر بھی بے شمار ایریل بامبنگ اس وقت ہو چکی ہے راتوں رات۔ اور کچھ اور خبریں جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، بیکاز ایران نے جو ریٹیلیٹری حملہ کیا 200 سے زیادہ میزائلز سے اسٹرائک کیا تھا ایران نے اسرائیل کے اوپر اس رات، اور بالکل جو پریسائز ٹارگٹس
جن کی بات جو ان کی انٹینشن تھی کہ وہ تمام جو ملٹری بیسز ہیں اسرائیل کے اندر ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ جو موساد کے ہیڈ کوارٹرز ہیں اور باقی دیگر ملٹری چیک پوسٹ ہیں اور ملٹری ایریاز ہیں وہاں پر اٹیک کریں گے، اور ایگزیکٹلی ادھر ہی انہوں نے اٹیک کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک مورل اسٹیچر جو ایران جس کے اوپر قائم ہے کہ وہ جان بوجھ کے سویلین انفراسٹرکچر اور سویلین ڈیتھس جہاں پر ہونے کا امکان ہے وہاں پر وہ حملے اس نے لاسٹ ٹائم بھی نہیں کیے تھے اور اس دفعہ بھی نہیں کیے ہیں. اور آف کورس 200 سے زیادہ اگر میزائلس وہاں پہ داغے گئے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سویلینس کی ڈیتھس وہاں پہ ہو چکی ہوں، لیکن اسرائیل کا بھی یہ ایک وتیرہ ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں بتاتا کہ ان کے سویلینس کی ڈیتھس ہوئی ہے، اور اس خبر کو بالکل دبا دیتا ہے. بہرحال یہ جو جب میزائلس کا اٹیک ہوا، یلغار ہوئی ایک طرح سے ایران کی طرف سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے ایک حسن نصر اللہ اور جو پیجر اٹیکس اور لیبنان میں دیگر اٹیکس آپ لوگوں کی طرف سے ہوئے تھے وہ اس کا بدلہ ہم نے لے لیا. سو اب ایران جو ہے وہ ہمت نہ کرے کہ وہ دوبارہ ایران کی کسی کمانڈر کو یا ایران سے ریلیٹڈ کسی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے. تو لیکن کیا اسرائیل رک جائے گا، یہ کوشچن مارک ہے. تو اسی سلسلے میں پینٹاگون کی طرف سے ایک یہ بریفنگ آئی، اور اس میں پینٹاگون نے جو ہے نا بڑے دھڑلے سے یہ کہا ہے کہ یو ایس کے جو ایسٹس ہیں جو کہ ارد گرد موجود ہیں، بیکاز جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں، تو یو ایس نے اپنے جو بڑے بڑے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ بھی اسرائیل کے سامنے لا کر کے کھڑے ہوئے. اس کے اوپر بے شمار جہاز ہیں جو کہ یو ایس کے سیریز کے F-22 F-17 وغیرہ، وہ سب جہاز بھی وہاں پہ لدے کھڑے ہیں، اور ہمیں خبر تو نہیں ملتی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان سارے حملوں میں اسرائیل کی ہیلپ کرتے ہوں گے. اور اس کے علاوہ فوجی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ زیادہ ان کی نفری وہاں پہ بڑھا دی گئی ہے، اور یہ خبر بھی ہم تک بالکل نہیں پہنچتی کہ اصل میں یو ایس کے کتنے فوجی ہیں جو کہ بوٹس اینڈ گراؤنڈ کر کے اسرائیل کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ اس جنگ میں شریک ہیں. بہرحال اس جو ایرانی حملے کے بارے میں پینٹاگون کی طرف سے ایک بریفنگ آئی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 200 بیلسٹک میزائلز جو ایران کی طرف سے آئے تھے ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں یو ایس کے جو ایسٹس ہیں جو کہ میڈیٹرینین کے اندر موجود ہیں انہوں نے ان میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور بہت سارے میزائلز کو جو ہے ان افیکٹو بنا دیا. اب ساتھ ہی ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دس ٹائم جو اٹ از ان نون اف دوز انٹرسیپٹرز ٹک ڈاؤن اینی آف دا میزائلز، یعنی ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کی بھی اکنالجمنٹ کر رہے ہیں کہ پہلے تو وہ یہ لائک بوسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایرانین میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا اور اسرائیل کی ہم نے ہیلپ کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے میزائلز انٹرسیپٹ ہوئے ہیں. اور یہ بات ایک بڑی مضحکہ خیز ہے، بیکاز اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انٹرسیپٹر ہوتے ہیں، یہ انٹرسیپٹر میزائلز جو ہوتے ہیں ان کا جب ہٹ ہوتا ہے ٹارگٹ تو فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا یا نہیں. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کسی ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے یا جہاں پر بھی وہ ہٹ ہوئے ہیں وہ اس کا پتہ نہ چلا ہو یو ایس کے جو جہاں سے یہ لانچ ہو رہے ہیں ان سسٹمز میں اس کا انفارمیشن آئی ہو. سو اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل کے اندر یہ سارا کچھ اگر ہوا ہے تو اسرائیل کے اندر جس سے یہ انفارمیشن لینا جو ہے نا کون سا مشکل کام ہے. ایران کے اندر تو نہیں ہٹ ہوئے نا، جہاں پر ان کی کوئی میڈیا نہیں ہے یا جہاں پر ان کے کوئی انفارمیشن کا لینے کا کوئی ذرائع نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کا تو ایک ایک چپے جو ہے وہ ان کی سیٹلائٹ سے ایوری تھنگ جو ہے یہ ایک ایک منٹ کی چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سو یہ جو ایک بیان پینٹاگون کی طرف سے آیا یہ دو چیزوں کی عکاسی کرتا ہے. ایک تو یہ کہ پینٹاگون یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کر وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جیسے اسرائیل جو ہے وہ اپنے بے شمار اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، اسی طرح جو ان کی جو امداد ہے وہ بھی ان اہداف کو حاصل کرنے میں اکثر اوقات ناکام ہی رہتی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ بائیڈن نے اسی موقع پہ یہ 200 میزائل جو ہے وہ جب داغے گئے اور پینٹاگون کی طرف سے جب یہ بیان آ گیا کہ ہم نے ان میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا تو بائیڈن نے ایک بڑا عجیب سا بیان دیا. اس نے یہ بولا کہ بھئی یہ ایران کا جو اٹیک ہے وہ بالکل ڈیفیٹڈ ہو گیا، بالکل اس کو ہم نے ناکام بنا دیا اور وہ بالکل ان افیکٹو ہو گیا. اور یعنی بالکل بلنٹلی اس نے اس بات کو ریفیز کر دیا کہ جو ایران کہہ رہا ہے کہ اس نے ان کے ملٹری اور ایئر فورس کے بیسز کو ٹارگٹ کیا اور تباہ کر دیا ان کو، اور بہت سارے اور موساد کے جو بیسز ہیں ان کو تباہ کر دیا، اس سب چیزوں کو اس نے بالکل اگنور کرتے ہوئے بائیڈن نے سمپلی کہہ دیا، بیکاز اس کو تو ڈکٹیشن ملی ہوگی پیچھے سے، اس کو پرچی ملی ہوگی کہ یہ بات تم نے کہنی ہے، تو یہ بات اس نے کہہ دی ہے کہ ایران کا حملہ جو ہے وہ تو بالکل ٹوٹلی ناکام اور ان افیکٹو ہو چکا ہے. سو
اسی حملے کے فوراً بعد جو ہے ظاہر اسرائیل تو ریٹیلیٹری حملے کر ہی رہا ہے اور بہت شدت سے کر رہا ہے، لیبنان کے اندر کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک اور بہت ہی غلط قسم کا حملہ کیا ہے. اس نے ویسٹ بینک کے اندر جو تل کریم ریفیوجی کیمپ ہے اس کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور وہاں پر 18 جو افراد جو فلسطینی ہے وہ شہید ان کے شہید ہونے کی اطلاع مل چکی ہے. سو یہ ایک ایسا اٹیک ہے جس کے اوپر UN کی جو ہیومن رائٹ آفس ہے انہوں نے بھی فوری طور پہ بیان دیا ہے کہ یہ بہت ہی غلط، بہت ہی ان لافل ایئر اسٹرائک کی ہے تل کریم ریفیوجی کیمپ کے اندر، کیونکہ وہاں پر سویلینز رہتے ہیں. ظاہر ریفیوجی کیمپ ہے، پہلے ہی پورا ویسٹ بینک اور پورا غزہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ریفیوجی کیمپ ہی بنا ہوا ہے، اور ریفیوجی کیمپس کے اندر ٹینٹس کے اندر اور وہ میک شفٹ ہاؤسز یا بلڈنگز اگر انہوں نے بنائی ہوئی تو ان کے اوپر حملہ کرنا جو ہے وہ UN کے جو ایتھکس آف وار کہہ لیں آپ، ایتھکس کوئی بھی ہیومن رائٹ جو لاز ہیں ان کے بالکل اس کے خلاف جاتا ہے. اور اسرائیل کے بیہیویئر سے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسے ہی ٹارگٹس ڈھونڈتا ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو، زیادہ سے زیادہ فلسطینی لوگوں کے دل آزاری ہو، ان کو دلی طور پہ شدید تکلیف کا اور غم و غصے سے گزرے. اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو کیا وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مزید جنگ کی طرف اور مزید ریبیلین اور مزید بغاوت اور مزید غم و غصہ اور ان کے اندر شدت پکڑے، اور یہ جنگ جو ہے وہ امن کی طرف آنے کے بجائے اور یہ اس میں آگ مزید بھڑکتی چلی جائے. سو یہ جو ہے اسرائیل کا جو وتیرہ ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے، اور UN کا جو بیانات ہیں ان سے بھی یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈے ون سے ہی وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ وار جو ہے اینڈ ہو جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو آفینسز ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے اور اس کی آگ جو ہے نا وہ پورے مڈل ایسٹ میں پھیلتی چلی جائے. سو بائیڈن نے ایک اور بات کہہ دی ہے فوری طور پہ. اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ US جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس بات پہ ڈسکشن کر رہا ہے کہ ایران کی جو آئل انڈسٹری ہے وہاں پر ڈائریکٹلی اٹیک کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو حملے کر چکا ہے، 300 ڈرونز ایک دفعہ اس نے بھیجے لاسٹ منتھ، اور 200 ڈرون اس نے اس دفعہ داغے ہیں اسرائیل کی سرزمین کے اوپر، لیکن ایک بھی سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. لیکن بائیڈن کس مورل اسٹیچر کے اوپر کھڑا ہے، کس لو گراؤنڈ پہ کھڑا ہے، میں کہوں گی کہ وہ اس نے یہ بات اپنے میڈیا میں یہ کہہ دی ہے کہ ہم اسرائیل سے یہ ڈسکس کریں کہ تم سیدھا ڈائریکٹلی جا کر کے اس کی آئل انڈسٹری کو ہٹ کرو. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ جو آئل ہے وہ ایک بیسک کموڈٹی ہے جس کا تعلق پوری دنیا کی اکانومی سے ہے، اور جس کا تعلق اس گلوبل ریسیشن، اکنامک ریسیشن سے ہے جو کہ 2008 سے لے کر اب تک چل رہی ہے. بیچ میں کووڈ بھی آ گیا 3 سال، اور ابھی تک جو دنیا کی اکانومی ہے وہ ریوائیو نہیں ہو سکی ہے. ابھی تک جو ملک ہیں وہ 0 GDP اور 1 GDP اور 2 GDP کے اوپر اپنا سروائیول کو لے کر کے چل رہے ہیں. شاید ہی ایک کوئی کنٹری ہے دنیا میں جس کی GDP جو ہے وہ 4 یا 5 پوائنٹ کے اوپر چل رہی ہے. بہرحال یہ جو آئل کی اگر ترسیل رک جاتی ہے تو رہی صحیح جو گلوبل اکانومی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا جب اکانومی کے پہیے جام ہو جائیں گے، پھر کتنی فرسٹریشن ہوئے گی انسانیت کے اندر، اور پھر کتنی بھرپور طریقے سے انسانیت جو ہے ورلڈ یعنی جنگوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی. سو یہ نقشے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کا جو 17% آئل ہے وہ پرشین گلف سے ہی نکلتا ہے، جس پرشین گلف کے اندر ایران ہے. گوگل ارتھ سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ پرشین گلف وہ ایریا جس میں ایران ہے، عراق، اب ان کا بھی آئل یہیں سے نکلتا ہے، کویت کا آئل یہیں سے نکلتا ہے، قطر، UAE اور یہ جو عمان، یہ سب لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں. سعودی عرب کے بھی یہاں پر کچھ آؤٹلیٹس ہیں. تو یہ پرشین گلف ایک میجر جگہ ہے جہاں سے دنیا کا آئل نکلتا ہے. یہ راستہ ہے، روٹ ہے. اگر آپ ایران کے آئل کے انفراسٹرکچر کو ہیٹ کرتے ہو آپ، تو پھر کیا ہوگا کہ ایک تو ایران ایک میجر آئل پروڈیوسر ہے اس وقت، آلدو کہ اس کے اوپر بے انتہا سینکشنز لگی ہوئی، لیکن وہ انڈر دا ٹیبل بہت سارے ملکوں کو اپنا آئل چیپر ریٹس کے اوپر بیچ رہا ہے اس وقت بھی، اور اس کی اکانومی کا سروائیول ہی اس آئل کی سیلنگ کے اوپر ہے. تو اگر ایسا آپ کرتے ہو کہ ایران کی جو آئل کی جو فیسلٹیز
فیسلٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہ تباہ ہو جاتی ہیں، تو کیا سب سے پہلے ایران یہ نہیں کرے گا؟ ایک تو پھر وہ پوری بھرپور طریقے سے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے اوپر تیار ہو جائے گا، بیکاز یہیں سے یہ سب اس کی طرف آ رہا ہوگا اٹیکس، کیونکہ یو ایس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو وہ اجازت دینے لگا ہے کہ وہ اٹیک کرے ایران کے آئل فیسلٹیز کے اوپر. تو پہلے تو وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا اور وار جو ہے وہ اسپیل آؤٹ ہو رہی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے وہ پرشین گلف کو یہاں سے بند کر دے گا، راستہ بند کر دے گا، اور پرشین گلف سے تمام جو شپس ہیں جو کہ 17% آئل جو ہے دنیا کا یہاں سے نکال کے لے کے جا رہی ہے، اس پورے راستے کو وہ بند کر دے گا. اور یہ اس کی ایک اسٹریٹجک نیڈ بن جائے گی، اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ بن جائے گی، بیکاز اگر وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا تو ایران اکیلے اگر لڑ رہا ہوگا اسرائیل سے اور یو ایس سے اور نیٹو سے، تو اس کا سروائیول، اس کا بچنا مشکل ہوگا. تو لہٰذا وہ اس پوری جگہ کو جھک کر کے پوری مسلم ورلڈ کو، عرب ورلڈ کو مجبور کرے گا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے اور فلسطین کے حق میں شامل ہو جائیں، اور آٹومیٹکلی ایران کے حق میں وہ اس وار کے اندر شامل ہو جائیں. تو یہ کام کرنا پڑے گا ایران کو اس کے نتیجے میں. سو یہ حرکت ہے جو بائیڈن کرنے والا ہے، اور یہ حرکت ہے جس کی طرف وہ اسرائیل کو لائک مجبور کرے گا، یا اس کو انسینٹیوائز کرے گا، یا اس کو یہ راستہ دکھانے والا ہے کہ اب تم یہ کرو، یہ اقدام کرو. سو یہ ایک ملی بھگت آپ کو صاف نظر آ رہی ہے کہ یہ اکیلے بائیڈن کی یا اکیلے یو ایس کی نہیں ہے، بلکہ یہ پورا یورپ، پورا اسرائیل کا جو لابی ہے اور پوری جو یو ایس کی وہ لابی ہے، وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اس طرف کو مائل ہوئی ہوئی اور اس طرف کو جانے لگی. اسی سلسلے میں لائیڈ آسٹن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اپنے یو ایس ٹروپس جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بڑھانے لگے ہیں، اور پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی لائیڈ آسٹن نے ہی کہا تھا. اور یہ بات وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اسرائیل میں کی ہیلپ کے لیے اسرائیل کے ارد گرد اپنی ٹروپس بڑھا رہے، بلکہ وہ یہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہی کہا اور ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنی نفری کو بڑھا رہے ہیں. تو مڈل ایسٹ کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ ایران کے اندر بھیج رہے ہیں اپنی نفری، یا عراق میں بھیج رہے ہیں، یا سیریا میں بھیج رہے ہیں، یا لیبنان میں بھیج رہے ہیں؟ کہاں بھیج رہے ہیں وہ اپنی یہ یو ایس کی جو ملٹری کی نفری ہے؟ سو یہ بھی ایک بات سامنے آ گئی. ساتھ ہی جب یہ بائیڈن نے یہ بات کہہ دی تھی کہ بھئی ہم اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ ایران کی آئل انڈسٹری کو ہٹ کرو، تو ساتھ ہی آئل پرائسز کو ایک شوٹ یعنی کریٹیکل پوائنٹ پہ چلے گئی، اور مطلب بہت ایک دم سے بڑھ گئی آئل کی پرائسز گلوبل مارکیٹ میں. اور آلدو کہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ واپس نیچے چلی گئی ہیں، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اگر ایسا حملہ ہو جاتا ہے واقعی میں، اور اگر یہ پرشین گلف کو بند کر دیتا ہے، چائنا کی طرف بھی جو آئل جا رہا ہے وہ سب کا سب یہیں سے جا رہا ہے، تو پھر کیا چائنا کا جب آئل کی ترسیل ختم ہو جائے گی، رک جائے گی، تو پھر چائنا اس بات کی طرف نہیں آئے گا کہ میں نے بھی اس وار میں انوالو ہونا ہے، اور میں نے یو ایس کو جو ہے نا ایک سبق سکھانا ہے کہ تم کس طرح سے جب تمہارا دل چاہے گا تو تم پوری ورلڈ کی اکانومی کو جیپرڈائز کر کے بیٹھ جاؤ گے. سو یہ چائنا اور رشیا جو ہے نا آٹومیٹکلی اس وار میں جو ہے وہ کود پڑیں گے، ان کو آنا پڑے گا. سو یہ میں آپ کو کچھ عرصے پہلے کی لاسٹ ایئر کی غالباً یہ ایک جولائی 24 کچھ مہینے پہلے دا کنورزیشن جو ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے بائیڈن سے ایک انٹرویو لیا تھا، اور اس میں بائیڈن نے کیا بات کہی تھی، یعنی چند مہینے پہلے کی بات ہے، جولائی کی بات ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل نہیں ہوتا تو یو ایس وڈ ہیو انوینٹڈ ان اسرائیل، یعنی اگر اسرائیل نہیں ہوتا تو مطلب اسرائیل کو، اس کا مطلب ہے کہ یو ایس کی ضرورت نہیں، یو ایس کو اسرائیل کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری مسلم ورلڈ کے دل کے اندر ایک چیز کو بنا دیا گیا ہے اسرائیل کی شکل میں، جس کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ، پورا مسلم ورلڈ ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے، ہمیشہ ایک جنگ کی حالت میں رہتا ہے، ہمیشہ کانفلکٹ کے بالکل دہانے پہ کھڑا رہتا ہے. اور آج وہی ہوا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کے اندر تباہی لے کر آنی ہے تو آپ غزہ میں یا ویسٹ بینک کے اندر ایک جنگ شروع کر دیں، اور لیبنان کے اندر ایک جنگ شروع کر دیں، اور پھر جارڈن کو اس کے اندر لے کر آ جائیں، پھر ایجپٹ اور جو ہے وہ سیریا بھی اس میں انوالو ہو جائیں، پھر ایران اس میں انوالو ہو جائے. تو یہ بات بائیڈن نے جو کہہ دی ہے، اس سے صاف مطلب اس میں اب کوئی ابہام ہی نہیں رہ گیا کہ جو ہم خود بھی یہ سوچنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یو ایس جو ہے نا وہ سیز فائر کروانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اسرائیل ہی بضد ہوا ہے کہ وہ اس سیز فائر کی طرف نہیں آ رہا. لیکن آپ کو اس طرح کی باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یو ایس ہی اصل میں اسرائیل کے کندھے پہ بندوق رکھ کے وہ چلا رہا ہے، پیچھے سے جو چلانے والا ہے وہ یو ایس ہے، کیونکہ یو ایس کی ہی یہ ایک
بیسک ریکوائرمنٹ ہے، بیسک ان کی فارن پالیسی کا یہ ایک عنصر ہے کہ ان کے اپنے کے علاوہ کوئی دنیا کی اور قوم جو ہے نا وہ اوپر پروگرس کے ان سے آگے پروگرس کے راستے میں، ڈیولپمنٹ کے راستے میں، ٹریڈ اور اکانومی کے راستے میں ان سے آگے نہ بڑھ پائے، اور ہر جو قوم ہے، ہر دنیا کا جو ملک ہے وہ ان کے نیچے دب کے رہے، اور اگر کہیں پہ بھی ان کو یہ بیلنس خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے تو وہ اس کی اپنے آپ کو برتری دلوانے کے لیے کچھ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، وہ پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے خاک و خون کر سکتے ہیں، وہ پورے ایشیا کے اندر جگہ پھیلا سکتے ہیں، وہ پورے یورپ کو جگہوں کی طرف دھکیل سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ یو ایس کی ڈومیننس جو ہے نا وہ ہونا گلوبل اسٹیج کے اوپر ضروری ہے. سو یہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، اور یہ چیز ہے جہاں سے پوری دنیا کی جو پالیٹکس ہے وہ ڈکٹیٹ ہوتی ہے، جہاں سے یہ جو ہے نا وہ یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک محور ہے یو ایس کی جو فارن پالیسی، جس کی وجہ سے پوری گلوبل جو پالیٹکس ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، اچھے طریقے سے ہو رہی ہو یا نیگیٹو طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو دس از دا تھنگ. اور ہوپ فلی ان کے یہ جو عزائم ہے، ان کی یہ جو سوچ ہے، یہ اس کو ناکامی ملے گی، اور اس دفعہ ہوپ فلی مسلم جو ورلڈ ہے وہ اکٹھے ہو کر ایک ایسا سبق اسرائیل کو سکھائے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے حد میں رہنا سیکھے، اور اپنے جو اس کا کنفائنڈ اس کی جو جگہ ہے اس کے اندر ہی رہے، اور فلسطین کے لوگوں کو اور غزہ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک حقیقی آزادی اس دفعہ ملے. اللہ کرے. ہماری پوری دعا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے جو مسلم کنٹریز ہیں بشمول پاکستان وہ انشور کرے اس بات کو کہ اس دفعہ جو ہے فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق جو ہیں وہ ملیں، اور اسرائیل کو بھی ایک اپنی جگہ پہ رہنے کا سبق دیا جائے.